بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ آج سنیں گے قبائلی اضلاع میں ٹائم بم رکھا جا رہا ہے۔ قبائلی اضلاع کو جان بوجھ کے ایک ایسی صورتحال کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جہاں پہ مستقبل قریب میں بدترین بدامنی اور آپسی جھگڑوں کا خدشہ ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے سابق اراکین اسمبلی کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے جو اہم بیان سامنے آیا ہے، گزشتہ دنوں ایک ریڈیو نیٹ ورک پر بات چیت کے دوران سابق وفاقی وزیر اور کرم سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما سعد حسین توری نے یہ انکشاف کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ہدایت گئی ہے جوڈیشری کی طرف، جو وہ عدلیہ، وہ ماتحت عدلیہ جو اس وقت قبائلی اضلاع میں کام کر رہی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے، اسے کہا گیا ہے کہ ایف سی آر کے تحت بھی جتنے فیصلے ہو چکے تھے وہ سب کے سب ریورس کیے جائیں، دوبارہ سنے جائیں، دوبارہ کھولے جائیں اور دوبارہ اس پہ کام کا آغاز کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی یہ شکایات آئی تھیں کہ بعض اضلاع میں پولیس کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے یا عدلیہ کی طرف سے وہ فیصلے بھی کھولے جا رہے ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ اب فیصلے ہو چکے ہیں اور ان کو کھولنا نہیں چاہیے۔ 2018 میں جب 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایک تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تھا، تو اس وقت ہم جیسے لوگوں نے بہت خوشی منائی تھی، اور ہم بھی اس انضمام کے ایک بہت بڑے وکیل تھے، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اس انضمام سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس وقت حیرت انگیز طور پر ملک کی تمام بڑی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، ANP، قومی وطن پارٹی، یہ تمام جماعتیں ایک ہی صف میں تھیں اور سب انضمام کی حامی تھیں۔ دو جماعتیں ایسی تھیں، ایک بڑی، ایک چھوٹی۔ بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام تھی اور چھوٹی جماعت محمود خان اچرزئی کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی تھی، جو انضمام کی مخالف تھیں۔ تو ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لہر تھی انضمام کے حق میں، اور اس آئینی ترمیم کے میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا، اس وقت یہ وعدہ کیا تھا وفاقی حکومت نے کہ ہر سال فاٹا کو، ایکس فاٹا کو، سابق فاٹا کو یعنی قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے اضافی فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو قبائلی اضلاع ہیں، یہ چونکہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو اگلے 10 سال میں ان کو صوبے کے جو ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو برابر لانے کے لیے انہیں اضافی فنڈز دیے جائیں گے، اور ان کا جو پرانا ADP ہے، پرانا جو ترقیاتی پروگرام ہے، وہ بھی جاری رہے گا۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں، فیصلہ ہوا کہ قبائلی اضلاع میں سالانہ 125 سے 130 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اب اس میں دو قباحتیں سامنے آئیں۔ پہلا مسئلہ یہ آیا کہ 1-2 سال تک تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں حکومت تھی، اس کی طرف سے اضافی پیسے آئے، لیکن جو فیصلہ ہوا تھا کہ چاروں صوبوں پہ ایک ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ NFC میں اپنے حصے سے اضافی فنڈز دیں گے، تو سندھ نے بھی انکار کیا، بلوچستان نے بھی کیا۔ پنجاب نے 2 سال دیا چونکہ وہاں پہ بزدار کی حکومت تھی، PTI کی۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے پیسے دیے، اور وفاق میں عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے انہوں نے دیے۔ اس کے بعد سے خیر خیریت ہے، یوں سمجھے کہ اس وقت تک ایک اندازے کے مطابق کوئی 600 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، لیکن غالباً کوئی 300 کے لگ بھگ ارب روپے ملے۔ اب دوسری قباحت یہ سامنے آئی کہ جو رقم ملی بھی، پہلے تو یہ کہ کم ملی، جو ملی بھی تو پتہ چلا کہ جی صوبائی محکمے اتنے نااہل ہیں، اتنے نکمے ہیں، اور جو ہمارا سرخ فیتہ ہے بیوروکریسی کا، اور جو سسٹم ہے وہ اتنا فرسودہ ہے، اتنا بکواس ہے کہ پیسے لگانے کی اہلیت و صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان کہ جہاں کی بیوروکریسی پیسہ لگانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ چنانچہ قبائلی اضلاع کے بہت سارے فنڈ ضائع ہوتے گئے۔ کل ایک قبائلی صحافی نے ایک پروگرام میں بتایا کہ صرف ایک مد میں غالباً سڑکوں وغیرہ کی تعمیر و مرمت کے فنڈ میں گزشتہ 1 سال کے دوران 3 ارب روپے ایک قبائلی ضلع سے واپس گئے ہیں۔ یعنی یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وعدے پورے نہیں ہوئے قبائلی اضلاع کے ساتھ، فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکے، جو فنڈز فراہم کیے گئے وہ بر وقت نہیں لگائے جا سکے، انفراسٹرکچر وہیں کا وہی ہے، ترقیاتی منصوبے اس وقت تقریباً بری طرح سے ٹھپ پڑے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ قبائلی اضلاع میں بدترین بدامنی کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ کچھ اندرونی کوتاہیاں ہیں، کچھ بیرونی عوامل ہیں، دونوں نے مل کے
قبائلی اضلاع کو پھر ایک ٹائم بم میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس پر جو سب سے خطرناک صورتحال آئی ہے سامنے وہ یہی ہے جو ساجد طوری صاحب نے پروگرام میں بتایا کہ جی یہ پرانے تنازعات کھولے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ عجیب سی بات ہے کہ ایک تنازع اگر 25-30 سال پہلے فیصلہ ہو گیا تھا جرگوں کے ذریعے، اب اس کو دوبارہ کھولنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بدامنی کی لہر تو ہے، دہشت گرد تو وہاں ہے ہی، اب آپس کی جو دشمنیاں ہیں وہ بھی تازہ ہونے لگیں گی۔ اب ظاہر ہے ایک فریق نے 30 سال پہلے جس کے خلاف فیصلہ آیا تھا وہ تو اس پہ خوش ہوگا کہ اب دوبارہ یہ چیز مقدمہ دوبارہ سنا جائے گا، لیکن ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ دوبارہ مقدمہ کھولنے سے، فائل کھولنے سے، کیس کھولنے سے، معاملہ کھولنے سے، تنازع سامنے لانے سے دشمنیاں شروع ہو جائیں گی۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو عدالت عالیہ سے یہ اپیل ہے کہ وہ ضرور اس جانب توجہ دیں، اور اگر عدالت عالیہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ماتحت عدلیہ اپنی طرف سے کچھ کر رہی ہے تو خدا را اس کا نوٹس لیا جائے۔ ساتھ میں جو قبائلی اضلاع کے MPAs ہیں، خدا را وہ کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ صوبائی اسمبلی میں جتنے بھی قبائلی اضلاع کے MPAs ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یک زبان ہو کر صوبائی حکومت کو مجبور کریں، تمام طرح کی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اپنے علاقوں کے لیے، کہ وہ قبائلی اضلاع کے لیے 1 دن 2 دن بحث کے لیے مختص کرائیں اور صوبائی حکومت کو پابند بنائیں کہ وہ تو اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ پھر صوبائی حکومت انہی MPAs کو، انہی MNAs کو لے جا کے وفاق کے سامنے بٹھائے، میڈیا کے سامنے بٹھائے اور وفاق سے حق مانگیں۔ وفاقی حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے، اپنے حصے کے فنڈز دیں، اور فنڈز کو بر وقت اور صحیح اور شفاف طریقے سے لگانے کے لیے کوئی میکانزم تشکیل دیا جائے۔ بصورت دیگر فاٹا کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور فاٹا میں اگر خطرے کی گھنٹی بجتی ہے، کوئی حالات خراب خدا نخواستہ ہوتے ہیں، بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو یاد رکھنے کہ اس کا اثر پورے ملک پہ پڑے گا۔ نہ جانے کیوں ہماری جو حکومتیں ہیں اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ کردار ادا کریں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فاٹا کا ہولڈ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے تو کھل کے بات کریں، وفاق بھی اور صوبہ بھی۔ اگر وہ ایسا نہیں سمجھتی تو پھر اسٹیبلشمنٹ پہ کیوں بوجھ ڈالتی ہیں کہ وہی وہاں جا کے اسپتال بھی بنائیں، سڑکیں بھی بنائیں، اسکول کالج بھی بنائیں، تو کیا فوج کا کوئی اور کام نہیں ہوگا؟ تو خدا را اپنے حصے کا کردار خود ادا کریں، ان کو اپنا کردار ادا کرنے دیں، اور وقت کی آواز کو، نزاکت کو سمجھیں، ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ خدا حافظ۔